پڑھے لکھے اور دینی شعور رکھنے والوں کی داستان، جنہوں نے اپنے دین و ایمان کو انتہائی سستے داموں بیچ دیا۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے ان نادانوں کا ماجرا ہے جنہوں نے اپنے اتحاد کی طاقت کو دشمن کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے اپنے ہی ملی وجود میں چھید کر لیے۔ ان دین فروش اور ملت فروش پیروں کا ذکر بھی اس ویڈیو میں شامل ہے جنہوں نے روحانیت کے نام پر انگریزوں سے مال اور جاگیریں سمیٹیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں اکرام صدیقی۔ انگریز کو بر صغیر پر مکمل کنٹرول پانے سے پہلے بہت سی مزاحمتوں کا سامنا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی، جس میں ہندوستان کے سبھی مذاہب کے لوگ شامل تھے، انگریز نے کسی نہ کسی طرح یہ جنگ جیت لی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی بہت سی تحریکیں انگریزوں سے برسر پیکار رہی تھیں، اور انگریز سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں ہی سے محسوس کرتا تھا، کیونکہ یہ غیر مسلموں کے خلاف لڑائی کو جہاد اور مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ 1857 سے پہلے اور اس کے بعد مسلمانوں کی اپنے تشخص اور اپنے وطن کے لیے قربانیوں کی تعداد 5 لاکھ سے اوپر بتائی جاتی ہے۔ ان میں زیادہ تر تو وہ تھے جنہیں شہید کر دیا گیا اور باقی کو ملک بدر کر دیا گیا۔ مدرسہ مرکز المعارف کے مولانا عمر گوتم کے مطابق مدارس مغلیہ دور میں اعلیٰ تعلیم کے ادارے تھے، اور یہ مذہبی اور سائنسی دونوں طرح کے علوم کو فروغ دینے کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ انگریز سمجھتا تھا کہ ان کے خلاف تحریکوں اور تحریکوں کی افرادی قوت کا سرچشمہ یہی مدارس ہیں، اس لیے 1857 کے بعد یہ کہہ کر کہ مدارس قوم پرستی کا مرکز بن چکے ہیں، انہیں بند کر دیا گیا تھا۔ مذہبی فرقوں کی حقیقت والی اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کشف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ایک یہی طریقہ ہے جس سے آپ ہماری مدد اور حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ مولانا آزاد کے رسالہ الہلال کے مطابق حضرت مجدد الافسانی، مولانا اجمل خان، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، علامہ انور شاہ کشمیری، اشفاق اللہ خان کاکوروی، مولانا امام بخش صاحبائی، مولانا حسرت موہانی اور شاہ عبد الرحیم رائے پوری سبھی مدارس کی پروڈکٹ تھے جنہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ ہندوستان کو غلام بنانے کے برطانوی منصوبوں کی پیشگوئی کرنے والے پہلے اور بڑے شخص شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسلامی مدارس کی ہی پیداوار تھے، جو کہ ایک عظیم ولی بھی تھے۔ ایک طرف جہاں انگریز اسلامی مدارس کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا، وہیں مئی 1866 میں ہندوستان کے اتر پردیش میں مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اس کے بانیوں میں فضل الرحمن عثمانی، سید محمد عابد، محمد قاسم نانوتوی، مہتاب علی، نہال احمد اور ذوالفقار علی دیوبندی جیسی نمایاں شخصیات شامل تھیں۔ سوال یہ ہے کہ انگریز نے اس مدرسے کا قیام اور اس کے پھلنے پھولنے کے عمل کو کیسے گوارا کیا، جس کی بنیاد ایک بڑے پیمانے پر اور ایک بڑے بجٹ کے ساتھ رکھی جا رہی تھی۔ اس مدرسے کے نصاب اور نظام کو جدید خطوط پر ترتیب دیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس مدرسے کے قیام میں جہاد والی آیات پر زور نہ دینا اور مسلمانوں کے اندر آپسی دینی تبلیغ کو بڑھاوا دینا شامل ہو، اور یہی نقطہ انگریز کے لیے قابل قبول رہا ہو۔ اسی وجہ سے اس نے اس مدرسے کے قیام اور ترقی کی طرف سے آنکھ بند کر لی ہو۔ اس وقت کے دیوبند علماء کی قیادت اور انگریز راج کے دلوں میں آپس کے نرم گوشوں کی موجودگی کا ایک واقعہ بھی آپ آج کی اسی ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے، جس سے آپ کو مدرسہ دیوبند کے قیام کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ دیوبند مدرسے نے آنے والے دنوں میں ایک الگ دینی فرقے کے حوالے سے اپنی پہچان بنائی، لیکن بات یہاں تک ہی نہ رکی، اور بھی کئی نامور علماء نے
الگ الگ اپنے اپنے گروہ تشکیل دیے۔ اہل حدیث فرقہ 1864 کے آس پاس ایک الگ گروہ کے طور پر ابھرا، جس نے سنتوں کی تعظیم سے منسلک طریقوں کی سخت مخالفت کر کے اہل حدیث کا نام اپنے لیے پسند کیا۔ اہل حدیث ایک سلفی اصلاحی تحریک ہے جو 19ویں صدی کے وسط میں سید احمد شاہد، سید نذیر حسین اور نواب صدیق حسن کی تعلیمات سے شمالی ہندوستان میں ابھری۔ یہ 19ویں صدی کی ہندوستانی تحریک محمدیہ کی ایک شاخ ہے جو 18ویں صدی کی شاہ ولی اللہ دہلوی کی روایات اور وہابی تحریک سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ سنتوں کی تعظیم کے طریقوں کو توحید کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ اہل حدیث فرقے نے 1906 میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں خود کو مضبوط کیا۔ 1986 میں اہل حدیث فرقے کو سعودی عرب سے حمایت اور مالی اعانت حاصل ہے۔ دوسرے فرقوں کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بھی مختلف گروہ بن گئے، جن کی تعداد اس وقت 22 تک پہنچ چکی ہے۔ ان کی سوچ میں فرق تو تھوڑا تھوڑا ہی ہے، لیکن یہ خود کو کہلاتے اہل حدیث ہی ہیں۔ بریلوی تحریک، اس تحریک یا فرقے کے بانی سنی حنفی عالم احمد رضا خان بریلوی ہیں۔ 1880 میں یہ اکثریتی فرقہ واضح طور پر دیوبندی اور اہل حدیث فکر کے خلاف قائم ہوا۔ ان کے نزدیک سنت اور اس کی تعظیم سب سے پہلے ہے۔ یہ لوگ عام طور پر حنفی اور شافعی مکاتب فکر کی پیروی کرتے ہیں۔ اس مسلک میں چشتیوں، قادریوں، سہروردیوں اور نقشبندیوں کے ساتھ ساتھ تصوف کے دوسرے بہت سے احکامات بھی شامل ہیں۔ وہ خود کو سلفیوں، اہل حدیثوں اور دیوبندی تحریک سے پہلے سنی اسلامی راسخ العقیدہ کا تسلسل سمجھتے ہیں۔ دین کے بعض اصولوں پر ان تینوں فرقوں کے آپس میں شدید اختلافات ہیں۔ تب سے اب تک تینوں فرقے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ان کی مسجدیں اور مدرسے الگ ہیں۔ ان کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے تک دے رکھے ہیں۔ بیان کیے گئے تینوں فرقوں میں کم از کم ایک بات مشترک تھی کہ یہ اللہ، رسول اور قرآن پر یقین رکھتے تھے۔ لیکن ان تینوں سے بڑا مہلک وار مسلم ملی وحدت پر اس وقت ہوا جب انگریزوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمانوں کے بیچ 1899 میں ایک نیا پیغمبر، مہدی یا مسیح موعود جو بھی کہہ لیں، بنا کے کھڑا کر دیا۔ یہ فتنہ تب سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ اس کے سبب کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ دشمن آج تک تماشائی بھی ہے اور اس فتنے کا سہولت کار بھی۔ ہندوستان میں یہ سارے چمتکار انگریز راج ہی میں ہوئے۔ انگریز کا اصول تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول، سو اس نے یہاں اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اس اصول کا استعمال خوب کیا، ورنہ ہندوستان میں مسلمانوں کے صرف دو ہی طبقے موجود تھے اور وہ تھے شیعہ اور سنی۔ بر صغیر میں خاص طور پر پنجاب میں سنی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ روحانیت، تصوف اور پیری مریدی کا بھی قائل ہے۔ انگریز نے دیکھا کہ مختلف قسم کی بڑی بڑی گدیاں اور پیرخانے قائم ہیں اور ان کے مریدوں پر پیروں کا بڑا رعب ہے۔ پیر جو کہہ دیتے ہیں سارے مریدین آنکھ بند کر کے ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ نہ کوئی سوال کرتا ہے، نہ کسی میں انکار کی جرت ہے۔ انگریز نے مسلمانوں کے اس گروہ کو بھی بڑی خوبصورتی سے اپنے حق میں استعمال کیا۔ یہ ریسرچ ہمارے ایک دوست کی ہے جو ہم موضوع کے اعتبار سے شامل کر رہے ہیں۔ امید ہے وہ دوست معاف فرمائیں گے۔ انگریز دور کی بات ہے، پنجاب کے درجنوں پیر متحد ہو کر وقت کے ایک بڑے ولی اللہ کے پاس پہنچے اور کہا، حضور یہ کیا، آپ ہم پر فرنگی راج کریں گے؟ اس ولی اللہ نے روحانی دنیا میں غوطہ لگایا اور شہنشاہ جارج کے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا، لیکن تاج پھر شہنشاہ جارج کے سر پر آ گیا۔ انہوں نے تاج پھر پھینکا، وہ پھر جارج کے سر پر آ گیا۔ ایسا 7 بار ہوا کہ وہ تاج اتار کر پھینکتے اور کوئی طاقت تاج دوبارہ جارج کے سر پر رکھ دیتی۔ ولی اللہ بڑے پریشان ہوئے اور دہل گئے۔ روحانی دنیا سے واپس مادی دنیا میں آئے اور پیروں سے کہا، میں نے 7 مرتبہ جارج کے سر سے تاج اتار کر پھینکا
اور 7واں مرتبہ بارگاہ رسالت کے حکم سے جارج کے سر پر دوبارہ کسی نے تاج رکھ دیا، اس لیے انگریز راج پر تنقید سے بچو۔ یہ راج بارگاہ رسالت کے حکم سے ان کو ملا ہے۔ یہ واقعہ ڈیپ اسٹیٹ صوفی ازم کو جاننے والے بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور دور غلامی میں یہ واقعہ اکثر پیروں کی طرف سے مریدین کو سنا کر انگریز راج کو لیجیٹیمائز کیا جاتا تھا۔ میں خود یہ واقعہ کئی بابوں کے منہ سے سن چکا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہو۔ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ دیوبندی اکابرین نے بھی گھڑا کہ انگریز کے خلاف کیسے لڑیں۔ خضر علیہ السلام تو انگریز لشکر کی طرف سے لڑتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ کیوں گھڑا گیا؟ کیونکہ بیشتر گدیاں انگریز سرکار کے پے رول پر تھیں، اور لاکھوں ایکڑ کی جاگیریں انگریز ان گدیوں کو الاٹ کر چکا تھا، اور انہیں اس وقت لاکھوں روپے وظیفے دیتا تھا، اور یہ پیر انگریز کے لیے خشکیوں اور صحراؤں میں انگریز کے دشمنوں سے لڑتے تھے، اور یہ جاگیریں وہ بنیادی وجہ تھیں جس وجہ سے پیروں نے یہ من گھڑت واقعہ جواز بنایا، تاکہ مذہبی عقیدت کی پھکی سے جاہل مریدوں کو خاموش کرا سکیں اور انگریز راج کو اللہ کا حکم ثابت کر دیں، تاکہ انگریزوں کے دشمن کو جب ہم ماریں تو جاہل مرید ہمیں ایجنٹ نہ کہیں بلکہ انگریز کے دشمنوں کو اللہ کا دشمن سمجھیں۔ آپ نے اوریہ مقبول جان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنرل قمر جاوید باجوہ کی اپائنٹمنٹ والا خواب تو سنا ہوگا، جس کی انہوں نے خود بڑی تشہیر کی تھی۔ آپ نے جناح صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملے حکم پر پاکستان بنانے کے لیے انگلینڈ سے واپس آنے کا واقعہ بھی سنا ہوگا۔ آپ نے نواب آف کرلات کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملے حکم پر کرلات کو پاکستان میں شامل کرنے کا واقعہ بھی سنا ہوگا۔ آپ نے بشرا مالکہ اور عمران خان کے نکاح کی بشارت کا واقعہ بھی سنا ہوگا۔ پھر آپ نے طارق جمیل صاحب کے منہ سے جنید جمشید کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے طارق جمیل صاحب کے دوست کو یہ پیغام پہنچانے کا واقعہ بھی طارق جمیل صاحب سے سنا ہوگا کہ طارق جمیل سے کہنا کہ تمہارا دوست ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ پھر آپ نے داتا صاحب کا علامہ اقبال کے گھر جانے اور خواجہ معین الدین چشتی کی طرف سے لسی فروش بن کر علامہ اقبال اور داتا علی حجویری کو لسی گھوٹ کر پلانے کا واقعہ بھی پڑھا ہوگا۔ حیرانی ہوئی؟ اب آپ سوچیں گے کہ یہ ماڈرن پریکٹس ہے۔ نہیں، آپ نے یہ پچھلی 1 صدی میں ہوئی بشارتوں کے واقعے تو سنے ہیں، لیکن کیا آپ نے یہ واقعات بھی سنے ہیں کہ محمود غزنوی سے جب سومنات فتح نہیں ہو رہا تھا تو ایک بزرگ نے انہیں اپنا کرتا دیا کہ اس کو مسلح بنا کر جو دعا کرو گے پوری ہوگی۔ لہذا محمود نے گجرات میں جا کر کرتا بچھا کر سومنات فتح کرنے کی دعا کی اور پوری ہو گئی۔ فتح کے بعد جب غزنوی نے بزرگ کو کرتا واپس کیا تو بزرگ نے پوچھا کیا دعا کی تھی؟ غزنوی نے کہا کہ سومنات فتح کرنے کی دعا کی تھی۔ بزرگ رو پڑے اور بولے احمق، تو صرف ایک مندر فتح کرنے کی دعا مانگ آیا۔ خدا کی قسم اگر تم اس کرتے پر سجدہ کر کے خدا سے پورے ہند کے مسلمان ہونے کی دعا مانگتے تو وہ بھی پوری ہو جاتی۔ شہاب الدین غوری کو پرتھوی راج چوہان نے کئی مرتبہ شکست دی تھی۔ آخری شکست کے بعد حضرت معین الدین چشتی شہاب الدین کے خواب میں آئے اور کہا کہ ہم نے اجمیر تمہیں دیا۔ شہاب الدین نے فتح کے بعد جب اجمیر میں خواجہ اجمیری کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے فتح کی بشارت دی تھی۔ اورنگزیب نے اپنے سگے بھائی اور شاہ جہاں کے جانشین دارا شکوہ قادری کو دردناک طریقے سے قتل کرنے کے بعد دارا شکوہ کے مرشد سرمد کی گردن اڑائی تو سرمد کے کٹے دھڑ نے اپنی گردن اٹھائی اور بارگاہ رسالت میں جانے کا سوچا۔ اتنے میں سرمد کے مرشد وہاں پہنچے اور پوچھا کہ سرمد کہاں جا رہے ہو؟ سرمد نے کہا اورنگزیب کی شکایت بارگاہ رسالت میں کرنے جا رہا ہوں۔ مرشد نے کہا سرمد نہ جانا کیونکہ اورنگزیب پہلے ہی وہاں پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ سرمد کا دھڑ ایک طرف اور سر دوسری طرف گرا اور وہ وصال فرما گئے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن میں ہندوستانی یعنی مقامی مسلمانوں پر حکومت کرنے اور ان کی زبانیں بند کرنے کا یہ آزمودہ نسخہ صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے اور آئندہ صدیوں تک استعمال ہوتا رہے گا،
اور موقع پرست ان بشارتوں کا سہارا لے کر عوام کے منہ بند کراتے رہیں گے۔ یہاں ایک شعر صادق آتا ہے، پہلا مصرع اس لیے نہیں سناؤں گا کہ ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، البتہ دوسرا مصرع یوں ہے، لوگ یزداں کو بیچ دیتے ہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے۔ مذہبی فرقوں کے وجود میں آنے کے پیچھے پڑھے لکھے اور عالم فاضل لوگ تھے۔ ان کے پیروکار اور مقلدین اپنے بزرگوں کی فضیلت اور شان میں لاکھ قصیدے کہیں، زمین و آسمان کے کلابے ملا دیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ ان سب نے خدائی حکم کی کھلی خلاف ورزی کی اور ملی وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، صرف اپنے کسی نہ کسی مطلب کے لیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کشف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں میں بھی شیئر کیجئے کہ بھلائی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، اللہ کریم آپ کو قدم قدم پر آسانیاں عطا فرمائیں گے۔